روئے سلطانی رہے باقی تو پھر کیا اضطراب، یعنی جمہوریت آ جائے تو آئے، اگر وہ سلطان والی، وہ بادشاہوں والی روح، یعنی آمریت، یعنی جبر، یعنی لوگوں کو دبا کر رکھنا، یعنی دوسرے کی کھیتی کے اوپر نظر رکھنا، یعنی تقسیم دولت کا غیر منصفانہ نظام، یہ اگر رہتا ہے تو کوئی اضطراب پریشانی کی بات نہیں، ہمارا ہی نظام ہوگا، یہ موقع ہو گیا۔ یعنی تیسرا مشیر بھی اتفاق کر گیا اس بات سے کہ اگر وہ روح باقی رہتی ہے تو یہ نظام کی شکل بدلنے سے ہمیں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا ہے۔ مگر کیا اس یہودی کی شرارت کا جواب؟ نیا مسئلہ، نیا فتنہ۔ یہاں یہودی کسے کہا؟ دیکھیں عام ہمارے تصور میں تو ہر یہودی شیطان کا ایجنٹ ہے، لیکن یہاں اقبال نے شیطان سے یہودی کو اپنا دشمن، شیطان کے ایک مشیر سے ایک یہودی کو اپنے دشمن کے طور پر متعارف کروایا ہے، اور یہ یہودی ہے کارل مارکس، کہ جس نے مزدوروں میں نئی روح پھونک دی ہے، جس نے ایک ولولہ دے دیا ہے، اور یہ کہ وہ اب یہ بات بھی کھول رہا ہے کہ یہ جمہوریت اصلی نہیں ہے، یہ سرمایہ داروں کی آمریت ہے۔ یہ تاریخ میں تو پہلے تو وہی ہے نا جس نے اٹھ کے یہ اس حقیقت کو آشکارا کیا ہے کہ یہ تو بہت ہی ظالمانہ نظام ہے، یہ تو در حقیقت سرمایہ داروں کا جو ہے بچھایا ہوا جال ہے، یہ عوام کی حکمرانی ہرگز 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 نہیں ہے۔ تو اب وہ تیسرا مشیر کہتا ہے ٹھیک ہے جمہوریت کا تو تم نے کہہ دیا کہ ہم نے ہی بنایا ہے، روئے سلطانی رہے باقی تو پھر کیا اضطراب ہے، مگر کیا اس یہودی کی شرارت کا جواب؟ وہ کلیم بے تجلی، وہ مسیح بے صلیب، اوئے ہوئے ہوئے کلیم بے تجلی، کلیم کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام، اور ان کے پاس تجلی بھی تھی، ان کو اللہ نے اپنی تجلی بھی دکھائی، اور وہ عصائے موسیٰ ید بیضا والی تجلی بھی تھی۔ اب یہاں پہ وہ کیا اقبال کیا ہے؟ اصل میں تو اقبال ہے نا، کارل مارکس کو ایک اعتبار سے تشبیہ دے رہے ہیں حضرت موسیٰ جنہوں نے غلامی کی زنجیریں توڑی تھی، اس اعتبار سے موسیٰ کا گویا ساتھی ہے، ہم یوں سمجھ لیجئے کہ ان جیسا ہے، ان کے مثل ہے۔ ان کے پاس ایک تجلی بھی تھی، اس کے پاس تجلی نہیں ہے، وہ روحانیت کے ساتھ تھے، یہ روحانیت کے بغیر ہے، مادہ پرستی ہے اس کے ہاں، لیکن کام اسی نوعیت کا ہے، وہی انقلاب، جیسے غلام کو اٹھا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو فرعون کے جبر سے نجات دلائی تھی، تو اس کا کام بھی ویسا ہی ہے۔ اس لیے اب یہ الفاظ بڑے پرشکوہ الفاظ ہیں جو استعمال کیے گئے ہیں، وہ کلیم بے تجلی، اچھا اگلا وہ مسیح بے صلیب، اس میں کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟ حضرت مسیح علیہ السلام کو صلیب دی گئی، تو یہ بے صلیب، اسے صلیب تو نہیں دی گئی۔ مسیح علیہ السلام کی کیا شے اہم تھی جس کے ساتھ یہاں پہ جوڑا ہے؟ ان کا زہد، دنیا سے بے رغبتی، انہوں نے ظاہر شادی کی نہیں، تو سب سے بڑی دنیا داری تو یہاں سے شروع ہوتی ہے، تو یہ بے صلیب تو ہے، لیکن یہ مسیح کا مثل ہے۔ اگر آپ اس کی کہانیاں پڑھیں نا تو اس نے گھر بار کی کوئی پرواہ نہیں کی، بلکہ ایک واقعہ تو اس کا ایسا بھی ہے نا کہ بلکہ بعض چیزیں تو اس کے ساتھیوں کی بھی وہ صحابہ کرام کی قربانیوں سے مشابہ نظر آتی ہیں، اور اس کا اپنا جو واقعہ ہے وہ مثال آج مسلمان بھی شاید پیش کرنے سے قاصر ہوں کہ گھر کی تو اتنی پرواہ کرتا نہیں تھا، اپنے ہی کام میں مگن، اور ایک دفعہ بچہ بیمار ہو گیا اپنا چھوٹا، اس کے علاج کا کوئی صورت نہیں تھی، بیوی نے توجہ بھی دلائی، اس نے کہا بھائی پوری قوم کے بچے بیمار ہوتے ہیں، ان کا کوئی پرسانی حال نہیں، مجھے ان کی فکر ہے۔ خیر اس بیچاری نے خود ہی کوئی کوشش کی، کوئی گھر کا سامان بیچا، کوئی زیورات یا کپڑے بیچے، جو بھی کیا، کوئی دوائی کے پیسے بنا کے دیے میاں کو، تو وہ خود نہیں گئی لینے، لیکن دوائی لینے مارکس کو ہی دیے، وہ جاؤ لے آؤ۔ تو وہ پہلے تو دوائی لینے چلا گیا، رستے میں سوچا کہ ہمارے پاس تو پھر کوئی سامان تھا جو بیچ کے ہم نے دوائی کا اہتمام کر لیا ہے، یہ ہزاروں غریبوں کے بچے جو بیمار ہوتے ہیں ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہوتا، تو اگر میرا فلاں پمفلٹ شائع ہو جائے تو دنیا میں انقلاب آ جائے گا، اور اس کے نتیجے میں اتنے غریبوں کا بھلا ہو جائے گا۔ تو اس نے ان پیسوں سے بجائے دوائی خریدنے کے جا کے وہ پمفلٹ شائع کرا دیا۔ اب بچے کا کیا ہوا مجھے نہیں معلوم، لیکن بہرحال ذرا آپ اندازہ لگائیں نا، اس معنی میں کہا کہ مسیح بے صلیب،
یعنی وہ قربانی میں، اثار میں، زود میں، زود یعنی دنیا سے بے رغبتی، اس میں گویا وہ مسیح کے لیول کا بندہ ہے، لیکن یہ کہ صلیب نہیں دیا گیا۔ البتہ یہ کہ 3 ہجرتیں تو اسے کرنی پڑی ہیں نا، 2 کہ جرمن تھا، انہوں نے نکال دیا وہاں سے فرانس چلا گیا، فرانسیسیوں نے نکالا، پھر وہاں سے برطانیہ گیا ہے، تو وہ برطانیہ ہی میں پھر اس کی رہائش رہی ہے۔ تو وہ کلیم بے تجلی، وہ مسیح بے صلیب۔ ویسے شیطان کو کون بندہ کھٹکتا ہوگا؟ اب اس سے اندازہ لگائیں نا کہ جو اس کے اس نظام کے لیے خطرہ بنے، سب سے زیادہ خطرناک بندہ اس کے لیے وہ ہے۔ وہ کلیم بے تجلی، وہ مسیح بے صلیب، نیست پیغمبر، لیکن در بغل دارد کتاب، پیغمبر نہیں ہے لیکن کتاب اس کے پاس بھی ہے۔ اب دیکھیے یہاں پیغمبر، شیطان جانتا ہے کہ پیغمبر کا مقام کیا ہوتا ہے۔ ہم تو ناپتے ہیں نا اس حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری، ہم تو ان چیزوں سے دیکھتے ہیں کہ وہ کتنا حسین تھا، کتنی آنکھیں خوبصورت تھیں، زلفیں کا رنگ کیا تھا، ہم تو یوں دیکھتے ہیں۔ شیطان کسی اور معنی میں دیکھتے ہیں۔ شیطان کس معنی میں دیکھتا ہے؟ وہ قرآن نے بیان کیا ہے کہ یہ لقد جو ہم نے رسول بھیجے، ارسلنا رسولنا بالبینات، ہم نے بھیجے، انہیں نشانیاں دیں، کتابیں دیں، وانزلنا معہم الکتاب والمیزان، ایک میزان عدل اجتماعی بھی دی ان کو، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ انصاف پر کھڑے ہو جائیں۔ تو رسولوں کا سب سے بڑا مقصد دنیا میں انصاف قائم کرنا ہوتا ہے۔ شیطان کا مقصد انصاف کو ختم کر کے ظلم قائم رکھنا ہوتا ہے۔ تو شیطان کے اعتبار سے سب سے زیادہ خطرناک لوگ تو نبی ہیں، پیغمبر ہیں۔ یہ جو شخص آیا ہے جس کا نام مارکس ہے، نیست پیغمبر، پیغمبر تو نہیں ہے، ولیکن در بغل دارد کتاب، اس کی بغل میں ایک کتاب موجود ہے۔ کتاب آ کے بھونچال لاتی ہے، کتاب لوگوں کے ذہن بدلتی ہے، کتاب لوگوں کی سوچ بدلتی ہے۔ اچھا، ایک کتاب آپ اسکول میں پڑھتے ہیں، یہ پتہ ہے کون سی کتاب پڑھتے ہیں؟ نہیں پتا، میں بتاؤں، یہ وہ کتاب پڑھتے ہیں جو دشمن کے بچوں کو پڑھائی جاتی ہے۔ سمجھ آئی؟ کیوں پڑھائی جاتی ہے؟ تاکہ ان کا شعور سلب کیا جائے، شعور دیا جائے نا، کبھی ہمارے مقابلے میں کھڑے نہ ہو جائیں، یہ اس لیے دیا ہے۔ پیغمبر جو کتاب لے کے آتا ہے وہ ہدی للناس بینات من الہدی، وہ شعور دیتی ہے جو شیطان توبہ توبہ کرتا ہے۔ الحذر، آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر، اس سے وہ سخت ڈرتا ہے، سخت بھاگتا ہے۔ تو یہ شخص بھی کتاب لے کے آ گیا ہے۔ یہ وہ والی کتاب نہیں ہے جو دشمن، یہ وہ کتاب ہے جو انقلاب لاتی ہے، یہ والی کتاب لے کے آ گیا ہے۔